ہوا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد اب منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن پائیں گے؟ دیکھیے کوشش تو ساری یہی کی جا رہی تھی شاید اس کا راستہ بلاک کرنے کے لیے، لیکن میر صاحب 26ویں ترمیم جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جوڈیشری کو آئسولیٹ کر کے اٹیک کیا گیا ہے۔ کوئی بھی آپ کورٹ ایسا نہیں بناتے جس میں ہینڈ پک ججز آپ رکھو گے، اور نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ پہ بلکہ ہائی کورٹ لیول پہ، اور آپ ان کو ڈائریکٹ کریں گے۔ فوراً سے میں آپ کو اس مثال دیتا ہوں، ججز میں یہ بھی ترامیم کی گئی ہے، ایک تو کنسٹیٹیوشنل بینچ کیا گیا، یہ بھی ترمیم کی گئی ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جس میں اس مرتبہ 8 نان ججز ہوں گے اور 5 ججز ہوں گے، تو اور حکومت کی میجارٹی اس میں آئے گی، یہ جا کے ججز کی ایفیشنسی اور کنڈکٹ کو چیک کرے گا۔ تو ازیوم کر لے کہ آج پشاور ہائی کورٹ کے 2 جج بیٹھے ہیں اور وہ ایک پولیٹیکل کیس چنتا ہے، اور ہمارے یہاں سے 4 مہینے جا کر کے چیف صاحب کے کورٹ میں باہر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اس جج صاحب کی کنڈکٹ کو ذرا آبزرو کرتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ججز کی جو اے سی آر ہے وہ ایم این ایز اور نان ججز لوگ لکھے؟ یہ اگر آپ نے انٹرنل وہ کرنی ہے اکاؤنٹیبلٹی تو انٹرنل ہو۔ دوسری بات ہے کتنے ججز کو پاکستان میں میر صاحب وہ ہے لوگوں کو تکلیف ہے۔ کل جس طریقے سے گورنمنٹ کے لوگوں نے جس طریقے سے تقریریں کی اور تقریریں جس طریقے سے عدلیہ کو اٹیک کیا، مجھے تو سخت افسوس ہوا ہے۔ خاصا میاں صاحب نے جو سپیچ کی ہے، ایک لفظ بولا، یہ زندگی میں فرسٹ ٹائم انہوں نے اس اسمبلی میں پہلے لفظ بولا اور وہ عدلیہ کے خلاف بولا، اور وہ نہیں، شعر لیکن بولا۔ آپ نے بھی تو کل یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جسٹس منیر سے بھی آگے نکل گیا۔ دیکھیں جی، جو کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے نا جی قاضی صاحب کا، یہ تو ایک سیکوینس ہے، وہ ہم تو صرف یہ آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے یہ ترمیم آ رہی ہے، وہ تو غلط بات ہوگی۔ نہیں، وہ غلط ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ، آپ جو ایک سربراہ ہے، سربراہ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ بات ٹھیک ہے، بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے عدلیہ کو اٹیک کیا، عدلیہ پہ آپ کمپرومائز کروا رہے ہیں، تو عدلیہ کو نہ چڑھے، عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ رکھے۔ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہوگا تو لوگوں کیا یہ امپریشن درست ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جج ہیں اور منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کے جج؟ نہیں، ہمارے کوئی جج نہیں۔ اچھا، دو بالکل یہ تاثر زائل ہونے چاہیے۔ ہم نے کبھی بھی ججز میں کوئی تفرقہ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کہا یہ ہمارا جج ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ سارے سپریم کورٹ کے ججز ہو، انصاف کے مطابق فیصلے کرو، جیسے آپ کرنا چاہتے ہو، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرو، دیٹس اٹ۔ اب آپ کا تحریک انصاف کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے تھے جی ہم عمران خان صاحب کو عوامی طاقت کے ذریعے نکالیں گے، تو نہ تو وہ جیل سے رہا ہوئے اور نہ ہی آپ ترمیم روک سکے۔ نہیں، عوامی طاقت سے نکالنے کا مطلب تو یہ نہیں تھا کہ وہاں سے جیل سے، وہ ہم عدالتوں میں ہیں اور عدالتوں کے ساتھ کریں گے، لیکن تحریک جو احتجاج ہے، احتجاج ضرور کریں گے۔ اب جب کہ ترامیم ایکسیپٹ ہو چکی ہے، یہ جیسے بھی فارم میں ہے، ہمارا سٹینس یہی ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ عدلیہ کے تو پھر آپ یہ جو کمیٹیاں بن رہی ہیں نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، اس میں کمیٹیوں کے لیے نام نہیں دیں گے آپ؟ کمیٹیوں کے لیے ہم نام دیں گے، نام آج ہی ہم فائنل کریں گے، نام بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم بوائکاٹ نہیں کریں گے۔ اس میں جو 8 ممبر کمیٹی 12 ممبر کمیٹی بنتی ہے جس نے، اور اس میں بھی حکومت نے غلط کیا۔ ہمارا کہنا یہ تھا کہ جب آپ جوڈیشل کمیشن بناتے ہو جس نے ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے، اس میں 8 ممبر بیٹھے ہیں، 4 سینٹ کے اور 4 قومی اسمبلی کے، تو اس میں تو اس میں 2 سینٹ کے اور 2 قومی اسمبلی کے، تو اس میں 2 اپوزیشن کے، 2 گورنمنٹ کے۔ تو یہاں کیوں آپ چاہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی میجارٹی ہو، کہ چیف جسٹس 12 بندوں سے نامنیٹ ہوگا، اور اس میں آپ کہتے ہیں پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن آپ نے رکھ لیا، لیکن ہم حکومت کو جگہ خالی نہیں کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم بلاک کریں گے۔ آپ کی فیوچر اسٹریٹجی اب کیا ہے؟ تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف ہم 2 طریقے سے جائیں گے۔ ایک تو اپنے جو بندے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور کریں گے، اور اس پیٹرن کو مزید اسٹرینتھ کریں گے، سخت کریں گے، اپنے کو کوشش کر رہے ہیں وہ والا۔ دوسری بات ہے کہ اس کے خلاف جو پٹیشنیں پہلی فائل ہو چکی تھی، وکلاء کے ساتھ مل کے جو پٹیشنیں فائل ہونی ہے وہ بھی فائل کریں گے، اور اپنا بھی تحریک چلائیں گے۔ یہی ہم نے کہا تھا۔ تحریک کیسے چلائیں گے آپ؟ پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی تحریک چلائی ہے، وکلاء موومنٹ جس طریقے سے چلے، پاکستان تحریک انصاف بالکل تحریک چلائے گی۔ یہ موومنٹ ایک علیحدہ چیز ہے، تحریک انصاف کی موومنٹ ہماری موومنٹ ہوگی، ہم ابتدا کریں گے، لیکن اگر وکیل آتے ہیں تو ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے۔
اچھی آپ وکیلوں کو سپورٹ کریں گے یا وکیل آپ کو سپورٹ نہیں، وکیل ہمیں بھی سپورٹ کریں گے، ہم وکیلوں کو بھی سپورٹ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں آئے گا، سپریم کورٹ میں آئے گا تو ان کے جو متنازع شقیں ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں سارے متنازع ہیں، ہم نے تو کسی ایک چیز کو بھی اپروو نہیں کیا، بیکاز ہم تو اس کو مینڈیٹ کو نہیں سمجھتے، اور حقیقتاً یہی ہے کہ یہ خود کہتے تھے کہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کو آخری وقت تک کہا کہ آپ کے پاس پارلیمان اس کمیٹی کو دے دے۔ شاہ صاحب سے ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ کوئی بھی چیز دے دے جو آپ کی یہ کہیں کہ یہ مسودہ، اور مسودہ آیا نہیں۔ جب آخری مسودہ آیا تو میں نے پلین صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس مسودہ ہے اور ہم نے ان سے یہ کمٹمنٹ لے لی کہ اس میں اب چینجز نہیں ہوگی۔ وہی کمٹمنٹ چینجز انہوں نے چینج کر لی، جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے وہ بھی چینج کیا، نئے کوڈ بھی اچھا ڈال اب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان ایم این ایز کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے جنہوں نے ووٹ دیا 26ویں آئینی ترمیم کو، لیکن وہ کہیں گے کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں، ہمارے پاس تو ٹکٹ ہی نہیں تھی تحریک انصاف کی، پھر آپ کیا اکاؤنٹیبلٹی کریں گے؟ کوئی نہیں، یہ سارے وہ میں نے میر صاحب بیک ٹو بیک تو ایک چیز چل رہی تھی۔ ہمارے منع کے پاس جاتے تھے تو یہ وہاں سے نکالتے تھے، کبھی ایفیڈیوٹ نکالتے تھے، الیکشن کمیشن تو پراپر ہماری ایفیڈیوٹ ہیں آپ کے پاس؟ الیکشن ہمارے پاس، یہ وہ سارے جنہوں نے ایفیڈیوٹیں دیا اور ان کی ایفیڈیوٹیں ہم الیکشن کمیشن میں سبمٹ کر چکے ہیں، اچھا اے ٹو زی سبمٹ کر چکے ہیں۔ اچھا لیکن ہمارے پاس مبارک زیب نے تو جوائن کیا، عثمان نے دیا ہے، کچی نے دیا، چودھری الیاس نے دیا، ظہور نے دیا ہے، ان کے آپ کے پاس ایفیڈیوٹ۔ اچھا اب ایک دیکھیں ایک روایتی سوال ہے ہم کرتے ہیں کہ آج آپ ہارس ٹریڈنگ کی مذمت کر رہے ہیں، تو جب آپ کی حکومت کے دور میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی تو ظاہری بات ہے ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھی کیا کہتے تھے، ذرا بتائیں جی۔ جب صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ان کو چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت نے پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے تھے، ان کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کیسے جسٹیفائی کیا تھا؟ اور صحیح معنوں میں جمہوریت کی جیت۔ اور ایک چیز اور خوشی کی بات ہے کہ سینیٹر نے اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا کہ اس طرح نہیں کہ پہلے تو آپ نے سنجرانی کے اوپر بڑا جشن منایا تھا کہ ہم نے ان کو کامیاب کیا، اور پھر آپ نے سینٹ کے اوپر حملہ اور ہوئے، لیکن آج بالکل سینٹ کی جیت ہوئی ہے، وفاق کی علامہ جس کو سینٹ کو کہتے ہیں اس کی جیت ہوئی۔ اپنے خاندان کے اندر فیصلے کرتے ہیں اور دربار لگا کے اپنے سینیٹرز کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، آج اس کی نفی ہوئی ہے، کیونکہ سینیٹر صاحبان نے جو پیپلز پارٹی میں ہیں، پی ایم ایل این میں ہیں، باقی پارٹیز میں ہیں، انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ پی ایم ایل این کے لوگ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ووٹ ہمارے بڑھیں گے، کام اگر ہوں گے۔ اس کا مطلب آپ نے پی ایم ایل این کے بندے توڑ لیے ہیں؟ نہیں، ہم نے نہیں توڑے، لوگوں کا ضمیر جاگنا شروع ہو گیا، لوگوں کا ضمیر جاگنا شروع ہو گیا اور لوگ ووٹ ہمیں کریں گے۔ تو یہ وہ اس وقت آپ لوگ کہتے تھے ضمیر جاگ گیا، اب آپ کہتے ہیں ضمیر بک گیا۔ نہیں میر صاحب، اس میں فرق ہے۔ اس وقت بھی کوئی لائلٹی چینج کروانی بھی نہیں چاہیے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، ہر بندہ اپنے ضمیر کے مطابق فری ہے، لیکن اس وقت جو ووٹنگ ہوئی سارے لوگ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے تھے، ہر بندہ اپنی مرضی سے آیا، ہر بندہ اپنی مرضی سے اٹھا اور ہر بندے نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا جیسے بھی دیا۔ کوئی ایک نے بھی کمپلین نہیں کی کہ اس کو کسی نے اٹھایا تھا، کسی ایک نے بھی کمپلین نہیں کی کہ اس کو گاڑی میں بٹھا کر کے نیچے سے لایا گیا، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ مجھے اوپر رکھا گیا تم اب نیچے چلا اور دوسرے چلے جاؤ، اور وہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کاغذ اٹھا کر کے اپنے منہ کے سامنے رکھا ہو۔ کل ہمارا ایک بندہ کچی، اورنگزیب کچی جی، یہ ایسی فیملی ہے جس کے بھائی کو بھی ہم نے وزیر بنوایا تھا اور آج بھی اس کا بھائی صوبائی وزیر ہے، اس نے کر دیا تھا، اور کل اس نے وائٹ پیپر اٹھا کر کے اپنا منہ چھپا رہا تھا۔ میر صاحب ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ آپ کے خیال میں پریشر میں تھا؟ میر صاحب وہ ہم دونوں چیزوں کو دیکھ رہے، پریشر میں ہے دوسری چیزیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ کی ٹینڈنسی کوئی اور چیزوں کی طرف چلی جائے اور آپ کے ساتھ سختی زیادتی وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی کوئی انسائٹمنٹ گورنمنٹ کی لیتے ہیں تو اس کو قطعاً ہونا چاہیے۔ تو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ کسی کے ساتھ حاجی امتیاز ایک مثال ہے کہ ان پر مقدمہ درج ہوا، گرفتار کیا گیا، لیکن پھر وہ ہی اسٹوڈ فارم اور وہ غائب ہو گئے۔